السلام علیکم ایوری ون، ہوپ سو یو آل آر فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ۔ آج کی ہماری ویڈیو لٹریچر آف وار اینڈ کنفلکٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ جو ہمارے پاس ٹرم ہے لٹریچر آف وار اینڈ کنفلکٹ، یہ ایک براڈر کیٹیگری ہے۔ اس میں ہمارے پاس پوئٹس، رائٹرز، جرنلسٹ، بلاگرز اور ناولسٹ کے ڈفرینٹ ورکس انکلوڈ کیے جاتے ہیں جو بیسیکلی انسانوں پر اور سوسائٹی پر وار کے امپیکٹس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر ہم اس پارٹ آف لٹریچر میں جانراز کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس پوئٹری، ڈراما، شارٹ سٹوری ویدر دیٹ از فکشنل اور نان فکشنل، ناولز، جرنلز اور میموئرز انکلوڈیڈ ہیں۔ کچھ امپورٹنٹ تھیمز ہیں ہمارے پاس لٹریچر آف وار اینڈ کنفلکٹ کے، وہ ہے بروٹیلٹی آف وار، کہ وار کی وجہ سے کس طرح وائلنس اور بلڈ شیڈ سپریڈ ہوتا ہے ہر طرف۔ دین ہمارے پاس ایکسپیرینس آف سولجرز بھی ہے، کس طریقے سے اپنی روٹس کی، اپنی مدر لینڈ کی، اپنے ہوم لینڈ کی پروٹیکشن کے لیے سولجرز اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ دین تھرڈ تھیم ہمارے پاس ہے سیکریفائس اینڈ لائلٹی۔ بیسیکلی یہ لائلٹی کو پروو کرنے کا ہی ایک وے آف پرفارمنس کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ سولجرز اپنی جان بھی سیکریفائس کر دیتے ہیں اپنے ہوم لینڈ کی پروٹیکشن کے لیے، اپنے مدر لینڈ کے ڈیفینس کے لیے۔ دین ہمارے پاس تھیم آتا ہے ٹراما اینڈ لاس آف انوسینس کا۔ وار بے شک کچھ سالوں چلتی ہے لیکن اس کے کانسیکوینسز کئی صدیوں تک دیکھے جاتے ہیں۔ ایک وار اگر 2 سال، 3 سال یا 4 سال کے ٹائم پیریڈ میں ختم ہوئی ہے، بٹ آنے والے کئی 100 سالوں تک اس وار کے کانسیکوینسز اس نیشن پر، اس جغرافیکل ایریا پر محسوس کیے جائیں گے۔ اس طریقے سے ہمارے پاس ایک لاسٹ تھیم ہے آنر، ڈیوٹی اینڈ ہیروئزم کا، کہ کس طریقے سے وارز آنر کے ڈیفینس کے لیے لڑی جاتی ہیں اور بہت ہی ڈیوٹیفل ایٹیٹیوڈ شو کیا جاتا ہے نیشنز کی طرف سے جو اس وار میں انوالوڈ ہوتی ہیں۔ کچھ ہیرو بھی پریزنٹ ہوتے ہیں جو ہیروئک ٹریٹس پوزیس کرتے ہیں۔ دین ہم کچھ امپورٹنٹ رائٹرز کی بات کریں گے جنہوں نے بیسیکلی لٹریچر آف وار اینڈ کنفلکٹ پہ کام کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس نام ہے ارنسٹ میلر ہیمنگوے کا۔ یہ جو رائٹر ہیں ہمارے پاس بیسیکلی یہ ایک وار اسٹرائکن سول تھی، یعنی کہ انہوں نے وار کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، یہ وار میں انوالوڈ رہے تھے۔ 1899 میں ان کی برتھ ہوئی تھی اور 1961 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ بیسیکلی ان کا یہ جو لائف سپین ہے، انہوں نے اپنی لائف میں ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 دیکھی ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک لاسٹ جنریشن کا پارٹ رہے ہیں۔ ان کا ایک موسٹ امپورٹنٹ ورک ہے فار ہوم دا بیل ٹالز، اس پر بھی میں نے ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے تو وہ آپ ضرور دیکھیے گا۔ کہیں نہ کہیں ان کا یہ ورک بھی ہمارے پاس وار کو ڈپکٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور رائٹر ہیں اینیلی میری فرینک۔ فرینک جو ہیں بیسیکلی وہ 1929 میں ان کی برتھ تھی اور 1945 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ انہوں نے ورلڈ وار 2 اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے اور بہت زیادہ لٹل ایج میں ان کی ڈیتھ ہوئی، جس کی وجہ سے ایک معصوم ذہن پر جو وار کا ایفیکٹ ہوا، انہوں نے اپنی ایک ورک دا ڈائری آف دا ینگ گرل میں اس کو ڈسکرائب کیا ہے۔ دین ہمارے پاس ہے ٹم او برین۔ یہ جو رائٹر ہیں بیسیکلی یہ اینٹی وار کریکٹرز رکھتے تھے۔ ہی واز این اینٹی وار امریکن ناولسٹ۔ انہوں نے ویتنام وار میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اور ان کا ایک موسٹ امپورٹنٹ ورک ہے دا تھنگس دے کیریڈ، جو انہوں نے 1986 میں لکھا تھا، جو کہیں نہ کہیں ویتنام وار کے اوپر بیسڈ ہے۔ پھر ہمارے پاس ہے نجات عبد الصمد۔ نجات عبد الصمد جو ہیں شی واز اے سیرین پوئٹ اینڈ گائنیکولوجسٹ، اور انہوں نے بھی موسٹ امپورٹنٹ ورک لکھے ہیں سیرین سول وار کے اوپر۔ یہ سیرین سول وار کا بھی پارٹ رہی ہیں بٹوین 2011 to 2019۔ دین ہمارے پاس ہیں یوسف بن یحییٰ۔ یوسف بن یحییٰ بیسیکلی سیرین ماڈرنسٹ ناولسٹ ہیں اور یہ سیرین سول وار کا پارٹ رہے ہیں 2011 سے 2019 تک۔ دین ہمارے پاس ہے وٹفریڈ ایڈورڈ سالٹر اوون۔ اوون جو ہیں وہ اینٹی وار پوئٹ تھے اور انہوں نے اپنی لائف میں ایز اے سولجر بھی کام کیا ہے اور ورلڈ وار 1 میں پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ ان کا ایک موسٹ امپورٹنٹ ورک ہے فوٹیلٹی، جو 1918 میں پبلش ہوا تھا ڈیورنگ ورلڈ وار 1۔ یہ جو بیسیکلی ہمارے پاس ٹرم تھی دا لٹریچر آف وار اینڈ کنفلکٹ، یہ اس سارے ورک کو کور کرتی ہے۔ یہ کیٹیگری ان سارے ورک کو پوزیس کرتی ہے بیسیکلی جو وارز کے سائیڈ افیکٹس پروڈیوس کرتے ہیں سوسائٹی پر اور ہیومنز پر۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ اللہ حافظ۔